اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولا مولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لا سيما ابن عمه ووليه وخيره وغالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه حضرات گرامی قدر، نجات کا متلاشی ہر بشر ہے کہ اس کو اس کائنات میں نجات حاصل ہو، اور جب اس دنیا سے جائے تو وہ نجات یافتہ ہو۔ عزیزان گرامی، اسی لیے انسان دین کا انتخاب کرتا ہے، راستے کا، منہج کا، کہ ہم اس کے اوپر گامزن ہو کر کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ لیکن زمانے کے حوادث کی بنیاد پر لوگوں سے یہ واضح اور آشکار راستہ دور ہو جاتا ہے۔ زمانے کے حوادث کی بنیاد پر جو راستہ خداوند کریم نے معین فرمایا ہے وہ انسان کے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، دین مبین اسلام میں صرف ایک بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ راستہ انسان کے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا اگر اس کے سامنے کربلا ہے۔ کربلا ہے تو اس انسان کو گمراہ نہیں ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ تمام گفتگو کو سمیٹ لیں تو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے کہ اس میں فرشتے آتے ہیں، روح آتی ہے، اس کے علاوہ فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے سوائے اس جگہ کی جہاں مجلس حسین برپا، یہ افتخار دیا گیا۔ اب عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ اسی شب قدر میں ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، آسمان سے ایک صدا بلند ہوگی کہ مہندی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه شب قدر میں ہاتف غیبی سے آواز آئے گی کہ ظہور ہونے والا ہے، اور ظہور کس دن ہوگا؟ روز جمعہ، اور وہ عاشورہ کا دن ہوگا، وہ 10 محرم کا روز ہو، یا سارات الحسین کے نعرے کے ساتھ۔ اب آپ فکر کریں اور غور کریں کہ انسان
شب قدر میں متوجہ ہیں اور شب قدر کو ہی آسمان سے صدا بلند ہوگی کہ اس روز امام کا ظہور ہونے والا اور روز عاشورہ ظہور ہوگا یا سارات الحسین کے ساتھ۔ اب تمام مکاتب مسلمہ کا یہ نظریہ ہے بلا تفریق مذہب و ملت، صرف اس پہ توجہ کریے گا، تمام مکاتب مسلمہ کا یہ نظریہ ہے بلا تفریق مذہب و ملت، جو بھی امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب اور کامران ہوگا، جو بھی امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب اور کامران ہوگا اور نجات بھی اسی کو ملے گی۔ تمام مکاتب فکر جو اسلام میں ہیں ان کے مختلف نظریات ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں تمام مکاتب فکر کا متحد نظریہ ہے، تمام مکاتب فکر کا مختلف نظریہ ہے، تمام چیزوں میں یا دین میں مختلف نظریہ، لیکن صرف یہی ایک مرحلہ ہے، صرف یہی ایک نظریہ ہے کہ جس میں تمام مکاتب مسلمہ متحد ہیں۔ توجہ کر لیجئے اس کے اوپر کہ تمام مکاتب مسلمہ متحد ہیں اس نظریے کے اوپر کہ جو بھی امام مہدی کے ساتھ شریک ہوگا وہ نجات یافتہ ہے، اس کو نجات مل جائے گی، وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہے کہ ہم کو اپنے امام وقت سے مرتبط رہنا چاہیے، منسلک رہنا چاہیے۔ ہمارا نظریہ ہے اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اگر میرے اور وقت کے امام میں کے درمیان موت حائل ہو جائے، موت، فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی، اگر میرے اور میرے وقت کے امام کے درمیان موت آ جائے۔ ویسے ہم تمام لوگ دعا گو ہیں کہ خدا ہمارے سامنے امام کا ظہور فرمائے، اور ہماری آنکھیں نورانی ہو جائیں جمال محمدی کی زیارت سے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم مر جائیں تو خدایا ہم کو قبروں سے برآمد کرنا، معتذرن کفنی شاعرن سیفی۔ بہت نفیس نکتہ ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، تمام مکاتب مسلمہ کہتی ہے کہ انسان جب دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا تو برہنہ اٹھایا جائے گا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ تمام مکاتب مسلمہ یہ کہتی ہیں کہ وہ برہنہ اٹھے گا۔ معتذرن کفنی، خدایا جب اس قبر سے برآمد کرنا تو ہم کفن پہنے ہوئے ہوں۔ درود ہے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مجردن قناتی، ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہو، یعنی اٹھنا اور سب سے بڑا مارکا
جہاد یعنی یہ اٹھنا عبادتوں سے سب سے عظیم عبادت انجام دینا ہے. مجاہدے میں جانا ہے، جہاد میں جہاد کرنا، مجاہد بننا، یعنی سب سے بڑی عبادت. تو عزیزان گرامی، اس کے پہلے کم از کم ہم کو چاہیے کہ وہ جو 5 عبادتیں ہمارے ذمے ہیں اس کی ادائیگی کر لیں. ایک درود بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صرف اور صرف کیا ہے؟ جہاد میں جانا ہے، یعنی اٹھنا ہے اور جہاد. عزیزان گرامی، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ رجعت ہے امام کی. ہمارا عقیدہ ہے کہ عزیزان گرامی، آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ امام کے رجعت سے پہلے، امام کی رجعت سے پہلے ہم رجعت کر سکتے ہیں. امام کی رجعت سے پہلے امام کی رجعت جو ہے وہ ہوگی، لیکن امام کی رجعت سے پہلے ہماری رجعت ہے. ہم رجوع کریں گے اپنی قبروں سے امام وقت کی طرف. ایک درود بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس چیز کو آپ محسوس کریں. اور دنیا کا سب سے بڑا معرکہ ہے جو ظہور کے ساتھ منسلک ہے. عزیزان گرامی، ہم نے حوصلہ ہی ہار رکھا ہے. صاحب 313 ہوں گے، اس میں ہمارا کہاں نام ہے. اگر آپ تمام روایتیں اکٹھا کریں، تمام روایتیں، جتنی بھی روایتیں کتابوں میں موجود، 313 کا تذکرہ ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہے روایت کے الفاظ جیل بعد جیل، گروہ در گروہ آپ کی بیعت کرے گا. گروہ در گروہ روایت میں یہ ہے، یعنی ایک کثیر تعداد ہوگی. تو ہم نے پہلے ہی مرحلے میں حوصلہ اپنا ختم کر لیا ہے. اور یہ نا امیدی ہے، اور نا امیدی کفر ہوا کرتی ہے. انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑا معرکہ ہے ظہور، اور ظہور ہوگا تو فیصلہ ہوگا. آخری معرکہ ہے. آپ کی دار الخلافہ کوفہ ہے، لیکن روایت میں ہے کہ آپ کوفے نہیں آئیں گے، پہلے مدینے آئیں گے. اور مدینے آئیں گے تو معلوم پڑے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ ہے. ایک درود بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. روایت ہے کہ آپ پہلے مدینے آئیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. عزیزان گرامی، یہ غور کریے گا کہ وہ مسجد النبی کی جس میں تمام لوگوں کے دروازے کھلتے تھے،
تمام دروازے کھلتے تھے، لیکن تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا، سوائے ایک دروازہ جو سیدہ کا دروازہ تھا، وہ مسجد میں کھلا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے سارے دروازے کیوں بند کرا دیے؟ تو کہا اوپر سے فرمان آیا۔ کہا یہ دروازہ کیوں نہیں بند کیا؟ کہا اوپر والا چاہتا ہے کہ یہ دروازہ کھلا رہے۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، کم سے کم ایک دریچہ ہم کھول لیں، کم سے کم مسجد نبوی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، کم سے کم ہمارے گھر میں آئے۔ تو سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کہ دریچہ نہیں، ایک سوراخ بھی نہیں کھول سکتا۔ تو یہ عظمت بتانے کے لیے کہ اسلام زہرا کی ڈیوڑی سے پروان چڑھا ہے۔ یہ تمام لوگ جو مدعی ہیں کہ ہم نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے، کسی نے بھی اسلام کو پروان نہیں چڑھایا ہے سوائے ڈیوڑی زہرا کے اور خاندان ابو طالب کے۔ درود بھیجئے محمد والے عزیزان گرامی، اس چیز کو اگر انسان محسوس کرے کہ یہ جو تمام رابطہ ہے، تمام رابطہ کی شب قدر آواز دی جائے گی ہاتف غیبی کی، اور روز جمعہ روز عاشورہ ظہور ہوگا یا سارات الحسین کے ساتھ۔ یعنی کربلا کتنی اہم ہے، اور خود یا سارات الحسین، یا سارات الحسین کا مطلب ہے کہ وہ خون کہ جس کا بدلہ لیا جانا ابھی باقی ہے، اور وہ خدا کے ذمے، ہمارے آپ کے ذمے نہیں ہے، خدا منان کے ذمے، خدا اس کا بدلہ لے گا۔ عزیزان گرامی، ہم کو امیدوار ہونا چاہیے، امیدوار، کیونکہ جو امام پردے میں ہیں اور ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمارا رابطہ ان سے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جب ظہور فرمائیں گے تو اتنے بڑے مارکے کے لیے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ ہے، کاش ہم روز عاشورہ ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ یہ معصوم کا جملہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ابھی مارکے کرب و بلا باقی ہے، ہر انسان اس مارکے میں شریک ہو سکتا ہے، اپنا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کو کیسے منور کرے گا کہ اس مارکے میں شامل ہو۔ عزیزان گرامی، دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے اس تمام گفتگو میں، وہ یہ ہے کہ امام کا نام وہی نام ہے جو مصطفیٰ کا نام ہے۔ اس کے اوپر بھی غور کریے۔ اور کنیت وہی کنیت ہے جو مصطفیٰ کی کنیت، کسی کی بھی کنیت وہ کنیت نہیں ہے۔ ابو القاسم، اور منع کیا گیا ہے کہ یہ کنیت کسی کی بھی نہ رکھی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رحمت کو تقسیم کرنے والا، اس سے مراد جو لیا گیا ہے، کیا لیا گیا ہے؟ رحمت کو تقسیم کرنا۔
انسان کے لیے خود وجود امام زمان رحمت ہے. وجود امام ایک رحمت ہے کہ اس رحمت میں ہم اس وقت موجود ہیں، لیکن یہ رحمت ہمارے لیے بلندی تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ رحمت تقسیم کر رہے ہیں، لیکن یہ رحمت ہمارے لیے بلندی کا باعث ہو سکتی ہے، افتخار ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس یا سارات الحسین کے کاروان میں شامل ہوں. یہی انسانی مقصد ہے. آپ عزیزان گرامی تصور کریے گا کہ ہم آپ تمام لوگ، تمام دنیا کے لوگ مختلف قبیلوں کے ہیں، مختلف قوموں کے ہیں، مختلف جگہ سے آئے ہیں، مختلف کلچر سے آئے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ایک نقطہ ہے کہ جہاں انسان متحد ہوتا ہے، ایک نقطہ ہے، اور اس نقطے کا نام ہے کربلا. آپ تصور کریے کہ دنیا میں اتنے لوگ ہیں، لیکن ان کے نظریاتی اختلاف ہیں، ان کے بہت سے پریشانیاں ہیں جس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں. لیکن کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں تمام بشریت سمٹ جاتی ہے ایک نقطے کے اوپر، بغیر کسی تفریق کے کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کون سا کھانا کھاتے ہیں، رنگ کون سا ہے، ہمارا لباس کیا ہے، تمام چیزیں. اب اسی چیز کو اگر محسوس کریں تو سرکار مصطفیٰ کے زمانے میں جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو انسان کو حریت عطا کی ہے. سرکار مصطفیٰ نے جب تبلیغ شروع کی تو انسان کو حریت عطا کی ہے. یعنی انسان جو غلام تھا، جسم کے اعتبار سے بھی غلام تھا، ذہن کے اعتبار سے بھی غلام تھا، معاشرے کے اعتبار سے بھی غلام تھا، سماج کے اعتبار سے بھی غلام تھا، ثقافت کے اعتبار سے بھی غلام تھا، لیکن سرکار مصطفیٰ نے اپنی تبلیغ کے ساتھ اس انسان کو آزادی دی، حریت دی ہے. وہی کربلا اسی نقطے کا نام ہے کہ جہاں سے انسان کو حریت عطا ہوگی. درود بھیجئے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ حریت وہیں سے ملے. اور آج بھی دیکھیے انسان نے خود اپنے آپ کو غلام رکھا ہے. آج کے زمانے میں انسان نے اپنے آپ کو خود غلام رکھا ہے. ذہنی غلام ہے، کوئی سماج کا غلام ہے، کوئی معاشرے کا غلام ہے، ثقافت کا غلام ہے. ہم نے یا آپ نے یا اس دنیا نے خود اپنے آپ کو غلام رکھا ہے. لیکن آج بھی جب یہ حد سے بڑھتا ہے تو اس کو آزادی کربلا ہی دیتی ہے. ایک جملہ اور میں کہنا چاہوں گا، کربلا ہی دیتی ہے. اور جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، اب جب ان کا مذہب خطرہ میں آیا ہے تو وہ بھی کربلا کے ہی پناہ میں ہیں. درود بھیجئے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. توجہ کریے گا، اہل بیت کا ذکر کم کر دیا تھا، ابھی دیکھیے آپ شروع ہو گیا. جی بچہ تو پھر شروع. ابھی سب کچھ ہے.
اب تو یہ بھی کہا جانے لگا، پہلے تو کہا جاتا تھا کہ بڑے لوگ ہیں، ابھی تو کہا جانے لگا کہ زہرا کے اوپر جو ظلم ڈھائے وہ لعنت اللہ ہے۔ رحمت اللہ ہے، بے شک بے شک۔ توجہ کریے گا، ایک بہت بڑے مکتب اسلامی کو جب خطرہ محسوس ہوا تو اس نے بھی کربلا کی پناہ لی۔ بے شک۔ آپ سوچئے، فکر کریے کہ ایک بہت بڑے مکاتب اسلامی کو جب خطرہ ہوا تو صاحب یہ آپ نے خطرہ ہونے کے بعد کربلا آنا ہے۔ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں بھی یہی تھا، کچھ لوگ مرضی سے آئے تھے اور کچھ لوگ خوف کے بعد آئے تھے۔ محمد عزیزان گرامی، اس چیز کو محسوس کرنا پڑے گا کہ کربلا حریت کا پیغام دے رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی نے بغیر خطرے کے اس بات کو سمجھا کہ ہم کو یہاں ملحق ہونا ہے، اور کچھ لوگوں نے خطرے کے بعد، کچھ لوگوں نے خطرے کے بعد۔ اب سوچئے آپ کہ آج بھی وہی دور ہے کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے شامل ہیں، اور کچھ لوگوں نے آج جب دیکھا کہ ہمارے مکاتب فکر کے اوپر خطرہ ہے تو انہوں نے بھی کربلا کی پناہ لی۔ آپ سوچئے کہ انسان کے مزاج کو جب خطرہ ہوتا ہے، انسان کے مزاج کو جب خطرہ ہوتا ہے تو وہ کربلا کی پناہ لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر انسان عام حالت میں بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے کربلا میں اگر آ جائے تو اس کو کتنی بڑی کامیابی ہے۔ کربلا جو خوف سے نجات دیتی ہے، کربلا جو انسان کو تمام مشکلات سے نجات دیتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی ہے کہ وقت، سارا مسئلہ وقت کا بھی ہے، ٹائمنگ کا۔ یہ جو بار بار منبر سے کہا جاتا ہے کہ وقت ہے وقت ہے، یہ وقت کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں، کہ واقع کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو آئے نہیں، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو مکر گئے، اور کچھ لوگ کربلا آئے، اور کچھ لوگوں نے توقف کیا، اور کچھ لوگوں نے اسباب تلاش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقع کربلا میں کے بعد یہ تمام گروہ نکلے۔ کربلا ایک معجزے کا نام ہے۔ تمام اس زمانے میں لوگوں نے جو تسلیم کیا ہے وہ معجزے کی وجہ سے۔ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، زمین خون اگل رہی ہے۔ تو یہ تمام گروہ ہے یا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف نظر کیا، کچھ لوگوں نے توقف کیا، کچھ لوگ مکر گئے۔ یہ تمام گروہ ہے جس کو معلوم تھا کہ کربلا کامیابی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یہ جتنا گروہ واقع کربلا کے بعد کھڑا ہوا ہے اس کو نہیں معلوم تھا، اس کو معلوم تھا، ان تمام گروہوں کو معلوم تھا کہ کامیابی مصطفیٰ کے نواسے کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے برمحل کام نہیں کیا۔
बस इसको अगर आप महसूस कर लीजिए तो मेरी जहमत वसूल हो जाएगी। पर महल, इंसानी जिंदगी भी इसी में सिमटी हुई है। क्या इसको बरमहल काम करना, अगर इसने अपने वक्त पे काम कर दिया तो कामयाब हो जाएगा। अगर वक्त गुजर गया तो जैसे करबला के बाद लोग पछताने वाले थे, वैसे इस जिंदगी में भी इंसान जब वक्त निकल जाएगा तो पछताएगा। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले गिरोह की आप तादाद देख लीजिए। इराक से बनी उमैया की हुकूमत हिल गई है, खत्म हो गई। वाक़या करबला के बाद कौन लोग थे? कौन लोग थे? ये वही गिरोह था तमाम। कुछ लोगों ने तवक्कुफ कर लिया, कुछ लोग मुकर गए, कुछ लोगों ने सोचा हम फिक्र करें। ये तमाम हालात हमारे सामने भी हैं, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि हम इस रास्ते पे हैं, गामजन हैं। हमको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी कोशिश करनी, थोड़ा सा हमको फिक्र करना है कि हम इस रास्ते पे आके बैठ जाएं और कामयाब हो जाएं। करबला में जो आया वो कामयाब हुआ, और उस ज़मीन में किताबतुल अर्ज़िल लती फ़ीहा दुफ़िनतुम तिब्तुम, आए तो तिब्तुम यानी पाकीज़ा है वो ज़ात, पाकीज़ा है वो नफ्स जो करबला में आया, और पाकीज़ा है वो ज़मीन कि जिसमें वो दफन हुए। तो ये मार्के करबला है, और जो इसी के साथ मुंसलिक है हमारा सफ़र, कि हम उस कारवान में शामिल हों कि जिसकी क़यादत, जिसके रहबर, जिसके इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला की ज़ात हो। आपने इसको याद किया है वाक़े करबला। फलइन नक़रतनि दुहूर, मैं क्या करूं, मेरा ज़माना आपके बाद आया। इमाम ने याद किया, फलइन नक़रतनि दुहूर, मैं क्या करूं, मेरा ज़माना बाद में आया। मैं सुबह और शाम रोता हूँ, फलयबकन्न लका बदलत तुहूर तमाम, लेकिन मैं जब रोता हूँ तो मेरे खून के आंसू नहीं होते, मेरे आंसू नहीं होते, बल्कि मेरे आँखों से खून जारी। अरबाब अज़ा, ये शब आशूर है, सैयदा का घराना लुटने वाला, करबला की सरजमीन पर प्यास का पहरा है, आलातश की सदाएं हैं, मुजाहिद आमादा हो रहा है कि कल बाजार शहादत में मुझको कुर्बानी पेश करनी है। अरबाब अज़ा, मक्तल में एक रवायत है कि शब आशूर आई और जनाब ज़ैनब उलिया मकाम में के हाथों में 6 महीने का असगर था। औलाद वालों कलेजे पे हाथ रखो, 6 महीने का असगर था। रवायत ये कहती है कि बच्चा प्यास से जाबला होता था,
اور جب بچہ پیاس سے جابلب ہوتا تھا، بچہ جب مضطرب ہوتا تھا، وَهِيَ تَارَةً تَقُومُ وَهِيَ تَارَةً تَقُومُ، بچہ جب بے چین ہوتا تھا، زینب علیہ مقام گھبرا کے کھڑی ہو جاتی ہے، جب بچے کو قرار آتا تھا تو زینب علیہ مقام بیٹھ جاتی۔ شب عاشور یہی مشغلہ رہا زینب علیہ مقام کا کہ آپ اصغر کو پوری شب بہلاتی رہیں۔ روز عاشورہ آیا، کربلا کے آفتاب کی تمازت، عراق کے گرمی کی حدت تمام شہداء برداشت کر رہے تھے، اپنی جانوں کو نثار کر رہے تھے، اور وہ مرحلہ آیا کہ حسین ابن علی میدان کاردار میں آئے، آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ خیمے سے ایک شور اٹھا، سشماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ حسین مقتل سے واپس خیمہ گاہ آئے، ابھی میں زندہ ہوں، یہ گریے کی وجہ کیا ہے؟ زینب علیہ مقام فرماتی ہیں بچہ جا بلب ہے، بچہ مضطرب ہوا، جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ اجرکم اللہ، ارباب عزا، عباس مارے گئے، اکبر کے سینے میں برچھی لگی، قاسم کا بدن پامال ہوا، اول محمد اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن حسین نے آپ کو ہم کو یاد نہیں کیا، لیکن جب ششماہے کو اپنی آغوش میں لیا ہے تو ہم کو آپ کو یاد کیا ہے۔ شیعتم مامائن شربتم مائن ادبن فذکرونی، او سمعتم بے غریبن او شہیدن فاندبونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب بھی کسی مسافر کے مرنے کی خبر پہنچے تو حسین غریب کا ماتم کرنا۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا، اے میرے شیعوں کاش روز عاشوراء ہوتے، میرا چشمہ میرے آغوش میں تھا، پانی مانگ رہا تھا، لیکن لیلوں نے پانی نہ دیا۔ میدان کربل میں ششماہا آ گیا ہے، ارباب عزا حسین لشکر اعداء سے کہہ رہے ہیں میرا بچہ بھوکا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو تاکہ کچھ اس کی رمت حیات بڑھ جائے۔ اجرکم اللہ، لیکن ظالموں کو کوئی رحم نہ آیا۔ کربلا کی سنگلاخ وادی، 6 مہینے کا بچہ فرزند رسول یہ امتحان دے رہا ہے، بچے کو لیا زمین پر لٹا دیا۔ اب بچہ تنہا ہے، اب بچہ تنہا ہے، تم اس کو پانی پلا دو، لیکن کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ حسین نے بچے کو بڑھ کے آگے اپنے آغوش میں لیا، اور اے اصغر تم حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ ارباب عزا اصغر اس پیاس کے عالم میں تھے، روایت یہ کہتی تھی کہ یہ بچہ اتنا بھوکا اور پیاسا تھا کہ اس کی آنکھیں دھس گئی تھی، اس کا شکم کمر سے چپک گیا تھا، اس کے ہونٹ کھلتے تھے بند ہوتے تھے، کھلتے تھے بند ہوتے تھے۔ آئینہ آئینہ حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ تو کہا ہے حسین کے کلام کو منقطع
شعبہ تیر چلا، اصغر کے حلقوم پہ لگا، فَأَصْبَحَ الصَّبِيُّ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے اپنے چہرے پہ مرا، اسی عالم میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ حسین اتنا شرمندہ ہے، سشمہ ہے، کیسے خیمے جائے، 7 مرتبہ آگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاجرہ نے جب صفا و مروہ پہ سعی کی تھی تو خدا نے زمزم جاری کیا تھا۔ ارباب اعضا آج اسی سنت کو حسین ابن علی ادا کر رہے ہیں کہ ہاتھوں میں سشماہے کا جنازہ ہے، در خیمہ پہ آئے، 4 سالہ بچی دوڑتی ہوئی آئی، بابا میرے بھیا نے پانی لے لیا۔ حسین سر کو جھکائے ہوئے تھے کہ بھیا میرا پانی پی کے آیا ہوگا۔ حسین سر کو جھکائے ہوئے تھے، ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، بچہ من کا ڈھلا تھا، 4 سالہ بچی کہتی ہے اب مثل کا ینہر، کیا کربلا کی سنگلاخ وادی میں 6 مہینے کے بچے بھی ذبح کیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما له۔